नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ इस्लामी स्कॉलर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद मजाज साहब, इस्तकबाल है आपका तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन हम सब की तरफ से आप सबका भी खैर मक़दम है। आपके सवालात भी यकीनन हमारे इस प्रोग्राम की मानवियत और इफ़ादियत में इजाफ़ा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बातें कर लें। हमारा आज का जो मौजू है वो है क़यामत सुग़रा। नाज़रीन, हम देखते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है, कांटों भरा बिस्तर भी है। दुख सुख खुशी गम धूप छाँव की मानिंद हमारी ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, जाते हैं और आते हैं। इम्तिहान, आजमाइशें, आफात, मसाइब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये तमाम चीज़ें इनफरादी हों या इज्तिमाई हों, यह हमारे अपने अमाल का नतीजा होती हैं, हमारे कर्मों का फल होती हैं। यह आफात या आजमाइशें अगर इनफरादी होती हैं तो किसी फ़र्द वाहिद या चंद लोगों का खसारा होती हैं, लेकिन जब ये इज्तिमाई होती हैं तो हम देखते हैं कि इसका खसारा या इसका नुकसान वो भी अजीम होता है। और यकीनन ये लोगों की नाफरमानी, सरकशी और उनके किब्र नख़वत और तमर्रुद का नतीजा होती है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह फज्र में बहुत तफसील से बताया है। कुरान करीम में गुज़श्ता जो कौमें थीं उन पर अज़ाब किस सूरत में और क्यों आया। अल्लाह ताला का फरमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआदिन इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु स्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़क्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल मिरसाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें हम देखते हैं कि दो कौमों का बल्कि तीन कौमों का जिक्र आया है, यानी आद, समूद और फ़िरऔन। साथ ही साथ हम जानते हैं कि कौम लूत पर भी अज़ाब आया था। लेकिन इन कौमों पर ये जो अज़ाब आया ये क्यों आया और उसके नतीजे में रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए ये हमारे सामने इबरत का और मौइज़त का एक नमूना है। इन सब के बारे में आइए हम मजाज साहब से जानते हैं। मजाज साहब, जब गुज़श्ता कौमों के बारे में हम देखते हैं कुरान पाक में बहुत तफसील से खोल कर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है ताकि आने वाले लोग इनसे सबक ले सकें, इबरत ले सकें। तो जो गुज़श्ता कौमें थीं, जब हम देखते हैं कि इन पर अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो अपने रहम करम की, अपने फ़ज़ल की बरसात की, कौन सी ऐसी नेमत थी जो इनको नहीं दी गई? नवाज़िशात की बारिश थी, लेकिन अज़ाब तो आया। क्यों आया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ाब सुग़रा यानी जो कौमों पर पिछली अज़ाब आए हैं वो किस वजह से आए, क्या वजह थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमान और रहीम होने के बावजूद उन लोगों को इस तरह से तबाह किया, ख़त्म किया। उसकी एक मेन वजह ये नज़र आती है, कुरान ही ये बताता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने नुमाइंदे भेजे हैं वो नबी भी की शक्ल में भी आए हैं, रसूल भी। रसूल और नबी में फ़र्क वाज़ेह है सब लोगों को। बेशक नबी तो कत्ल हुए हैं लेकिन रसूल कोई कत्ल नहीं हुआ। बेशक जब जब कौमें अपने गुनाहों की वजह से, अपनी नाफरमानी और अपनी मनमानियों की वजह से अपने रसूलों को कत्ल करने पे आमादा हुई हैं, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने रसूलों को बचाया और उन कौमों को तबाह कर दिया। एक मेन वजह ये थी कि रसूल जो होते हैं वो सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नुमाइंदे होते हैं और अल्लाह का पैगाम लेके आते हैं। उन्हें किसी कौम से किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं चाहिए होता, ना कोई माल, ना कोई किसी किस्म की शोहरत। वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं, अल्लाह की वजह से आते हैं, अल्लाह के भेजे हुए होते हैं। तो अल्लाह को ये बात बिल्कुल नापसंद आ जाती है उस वक्त कौम की कि वो अल्लाह के भेजे हुए कलाम को ना माने और उसके बाद फिर उन रसूलों को, उस नुमाइंदे को कत्ल करने पे आमादा हो जाए। जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल है मजाज साहब। हम देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये जो इस्तेहज़ा है, मजाक उड़ाना अपने नबी का या रसूल का, और ये कहना कि हमारे पास तो माल दौलत है, जाहो हशमत है, हर चीज़ की फरावानी है, और नबी के जो पैरोकार हैं ये बहुत पिछड़े हुए, गरीब, अमूमन पसमानदा तबका होता है। तो कहते हैं कि ये ऐसे लोग आप तुम पर ईमान लाए हैं, और अगर अल्लाह ताला को पैगंबर किसी को भेजना होता तो वो किसी फरिश्ते को भेज सकते थे, हमारे जैसे एक शख्स को ही क्यों? तो यहाँ ये भी सवाल आता है कि वो इस्तेहज़ा करते थे अपने नबी का। जी, मजाक भी उड़ाते थे, बाकायदा टॉर्चर करते थे, जहरी टॉर्चर भी, और बहुत ज़्यादा लोगों को भी एक्सप्लॉइट करते थे। जो लोग कि उन नबी पे या उस रसूल पे ईमान लाते थे उन लोगों को भी जहनी टॉर्चर भी करते थे, एक्सप्लॉइट भी करते थे बहुत ज़्यादा। उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए जब जब अल्लाह ने नुमाइंदे भेजे उन लोगों की मजाकें उड़ाई गई, उन लोगों को कत्ल करने पे आमादा हुए, अपने गुनाहों पे फ़ख्र किया करते थे, बल्कि बालान मतलब लोगों के सामने वो बड़े बड़े गुनाह करते थे। कौम लूत का मामला यही था कि वो
ایسی بدکاری کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ جو اللہ رب العزت نے بالکل منع کیا، اپنے نبی کو بھیج کے منع کرایا، مگر وہ نہیں مانے. پھر انہیں اس طرح سے پٹخیں دی گئی ہیں، اس طرح سے انہیں تباہ کیا گیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کو کتنا غصہ تھا ان لوگوں کے اوپر. قرآن میں اس کی پوری وضاحت ہے، جب آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں قرآن میں ساری اس قوم کو کس طرح ختم کیا، کس طرح، بلکہ یہ تک لکھا ہوا ہے کہ نشان لگے ہوئے پتھر اترے تھے، وہ جو لگتے تھے ان کو اور وہ ہلاک کرتے تھے ایک ایک شخص کو، وہاں پہ خوب قوم لوط کے ایک شخص کو، اور پوری بستی اٹھا کر پلٹ دی گئی تھی. آج بحر مردار جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں وہ نمونہ ہے. اٹھا کے اتنی اونچائی پہ لے کے گئے ہیں اس بستی کو اللہ رب العزت، اور پھر پٹخایا جس سے کہ ان کا نام و نشان بھی نہ رہے، مطلب بالکل ختم کر دیا گیا، دھسا دیا گیا. اور ایسی اور بھی قوموں کا جن الگ الگ قوموں نے الگ الگ طرح کے گناہ کیے ہیں، وہ سب گناہ جو پچھلی قوموں نے کیے ہیں جن پہ عذاب آیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان گناہوں میں آج کے لوگ بھی ملوث ہوں گے تو آپ یقین کریں اللہ رب العزت انصاف والے ہیں، اسی طرح سے لوگ. بالکل مولانا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں انہی آیات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو آ لیا تمہارے رب کے کوڑے نے، یعنی عذاب نے، اور تمہارا رب جو ہے وہ طاق میں ہے. ان ربک لبالمرصاد، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا انتظار ہے کہ تمہاری سرکشی نافرمانی حد سے بڑھے تو میرے عذاب کا کوڑا پڑے گا. تو یہاں ہم اپنی امت مسلمہ کا جب حال دیکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ مختلف نہیں ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود کبھی نہیں چاہتے عذاب دینا. اللہ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں عذاب دوں. بے شک. اصل میں تو اللہ نے نبی بھیجے اس لیے ہیں، رسول بھیجے اس لیے ہیں تاکہ لوگ آگاہ رہیں. پچھلی قوموں کے جو قصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ ایویں ہی نہیں بیان ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے آگاہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ ان تمام گناہوں سے بچتے رہو گے تمہارے لیے بہشت ہے، اور اگر تم نے وہ سب گناہ کیے تو تم کتنی ہی غلط فہمی میں رہو، کتنی ہی خوش فہمی میں رہو، تم لوگ بچو گے نہیں، کیونکہ اللہ انصاف والے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پچھلی قومیں جو تباہ کر دی گئیں قیامت کے دن اللہ رب العزت پہ انگلی اٹھائیں کہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ تو یہ کیا اور یہ قوم یہ کرتی رہی اور آپ نے انہیں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنے آپ کو بے انصاف نہیں کہلائیں گے. بالکل مولانا صاحب، اور سورہ قصص میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اس وقت تک ایک قرى کو یعنی ایک بستی کو تباہ نہیں کرتے جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اپنی جانوں پر خود ظلم نہیں کرتے. بنی اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے ہے. وہ کہتے تھے ہم تو اللہ تعالیٰ کے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے جو ہیں نعوذ باللہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم پر عذاب نہیں آئے گا. اگر عذاب آیا بھی تو گنتی کے چند روز آئے گا. اصل میں ظالم کہا اس لیے گیا ہے کہ ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینے کو. جب انہوں نے اللہ رب العزت کو اس کی جگہ سے ہٹایا، مطلب کمتر سمجھا، اس کی ویلیو نہیں سمجھی، معاذ اللہ، جو اللہ کی ایک ویلیو ہے. قرآن میں اللہ نے کہا یہ ویسی ویلیو نہیں سمجھتے اللہ کی جیسے اللہ حقدار ہے، تب انہیں ظالم کہا گیا. اور جب تک لوگ گناہگار رہیں گے تب تک تو غافل ہیں، لیکن جب وہ اپنی چیزوں کو ہٹائیں گے، جیسے اللہ رب العزت کو کمتر کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصب سے بڑھا دینا، یہ بھی ظلم ہے. اسی طرح سے کوئی بھی چیز دنیا کی آپ اٹھا لیں، اسے آپ اس کی جگہ سے ہٹائیں تو عربی میں اسے ظلم کہتے ہیں، اور اس کے ہٹانے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے. تو پچھلی قوموں کو جب جب قرآن نے ظالم کہا ہے، ان لوگوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ان چیزوں کو ان کے منصب سے ہٹا کے یا تو بڑھایا یا گھٹایا ہے. تو اس وجہ سے وہ لوگ ظالم ہوئے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ شرک کو بھی ظلم عظیم کہا ہے، اسی وجہ سے کہ اس میں بھی اللہ رب العزت کی ساتھ شریک ٹھہرانا وہ بڑے گناہوں میں اسی لیے شامل ہے، وہ ظلم میں اسی لیے شامل ہے کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کسی بھی چیز کو اس کے منصب سے یا اس کی جگہ سے ہٹایا جائے. تو وہ جو ظالم قومیں ہوئی ہیں، اتنا غصہ اللہ کو آتا ہے ظلم پہ. یہ ظلم نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں جسے ظلم کہا جاتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ مار پیٹ کر دی، کسی کی چوری کر لی، کسی کی ڈکیتی ڈالی، یہ ظلم نہیں ہے، عقائد میں یہ غافل ہے. جی عقائد میں انہیں قرآن نے کہا ہے غافلین. لیکن جب یہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتے اور ان کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، جو لفظ آپ نے استعمال کیا ابھی کہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام، تمام نبیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ لو جی یہ ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، کاہن، مجنون، شاعر، تمام لفظ استعمال کیے ہیں. وہ لفظ منہ پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے. لیکن وہ ان مذاق کے عوض میں، کیونکہ وہ تو نمائندے اللہ کے تھے، اللہ نے اپنا آپ ان کی پروٹیکشن کی ہے، انہیں بچایا ہے، باقی سب کو تباہ کیا ہے. تو ظالمین وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کو اس کی جگہ سے ہٹا کے اس کے ساتھ شریک کریں یا اس کے احکامات کو پیروں تلے روننے کی کوشش کریں یا اس کے
انبیاء کو، اس کے رسولوں کو قتل کرنے کی کوشش. بالکل مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں طائف کا واقعہ ہمارے سامنے. حضرت عائشہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین دن کون سا تھا؟ آپ نے طائف کے دن کا ذکر کیا تھا. تو ایسے دردناک جو ہے لوگوں کا رویہ یا ان کا جو دل خراش واقعات ہیں وہ انبیاء رسول کے ساتھ رہے ہیں، اور اسی چیز نے حضرت نوح کو یہ کہنے پر مجبور کیا کہ رب انی مغلوب فانتصر. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آفت نہیں کوئی بھیجتا یا اس وقت تک اپنے عذاب کا کوڑا نہیں بھیجتا جب تک کہ سرکشی حد سے زیادہ نہیں بڑھ جاتی، پانی سر سے اونچا نہیں ہو جاتا. لیکن جہاں تک امت مسلمہ کا سوال ہے کہ یہ نیست و نابود نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آئے گی، قیامت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں، لیکن سرکشوں پر اللہ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں مسلط ہوتا رہے گا. اب ہم اگر گزشتہ 2-3 دہائیوں کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے عراق ایران کی جنگ دیکھی، ہم نے عراق کی تباہی دیکھی، ہم نے شام کی بربادی دیکھی، ہم نے لیبیا کا حال دیکھا، ہم نے تیونس کا حال دیکھا، اسی طرح دیگر جو ممالک اسلامیہ ہیں ان کا حال دیکھا، ان میں جو زوال کی صورت ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے. یہ بتدریج زوال یہ کیا دکھا رہا ہے کہ کیا قیامت قریب ہے، قیامت کبریٰ جسے ہم کہتے ہیں، جس کو قیامت کہا گیا ہے یا الساعہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح سے انبیاء کو بھیجا گیا ہے اسی طرح سے امتوں کی بھی ایک ذمہ داری ڈال کے بھیجی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے ہماری امت کے بارے میں، جو اس ٹائم چل رہی ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم انہیں لوگوں کو برائی سے روکو، اچھائی کی تلقین کرو. جس چیز کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہ کام نہ کرے تو وہ بھی ظلم ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی فیکٹری میں دیکھیں، آپ ہر فیکٹری میں کوئی نہ کوئی پروڈکشن ہوتا ہے، جو پروڈکٹ ان کا بنتا ہے اگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب ہوں اور جو ان کا مقصد پورا نہ کر رہی ہوں تو انہیں اسکریپ میں ڈالا جاتا ہے. تو جب اپنا مقصد پورا نہ کرے کوئی بھی قوم تو اسے اسکریپ میں ڈالا جائے گا. یہ جو بڑی بڑی آپ جن کا آپ ذکر کر رہی ہو، صغیرہ جو مطلب بڑے جو عذاب ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب قیامت الصغریٰ، تو وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اجتماعی موتیں آپ دیکھو زیادہ تر مسلم ممالکوں میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ لوگ اپنی ذمہ داری سے ہٹے ہوئے ہیں. انہیں دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ یہ برائیوں سے روکیں لوگوں کو، اچھائیوں کی تلقین کریں. یہ خود برائیوں میں ملوث ہو گئے پوری دنیا کمانے میں، بلکہ انہیں آخرت کے لیے خود یہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آخرت بنائی ہے، تمہیں اپنے لیے بنایا. بالکل یہاں ہم دیکھتے ہیں مجاز صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے تو میں تم کو ظالموں کو تم پر مسلط کر دوں گا. ایک جگہ اور یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا، تمہیں ختم کر دوں گا. بالکل. تو یہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اگر ہم اس مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جس طرح کے ہلکے ہلکے عذاب، آپ پورا عذاب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی کہ پوری کی پوری امت تو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن اس طرح کی جو اجتماعی موتیں دیکھتی ہیں جگہ جگہ ملکوں میں، اس کی وجہ وہی ہے کہ یہ لوگ اپنا جو ٹارگٹ اللہ رب العزت نے دیا تھا، جو مشن دیا تھا، اسے پورا نہیں کر رہے. اگر یہ لوگ آج بھی دعوت کے کام کو جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا ہے، برائی سے روکنے کے لیے، لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے، اس پہ آ جائیں تو آپ یقین کریں بالکل اللہ تو وہی ہے جو صحابہ کرام کا اللہ تھا. ہم لوگ بدل گئے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آج بھی اللہ اپنی مدد نہ بھیجے فرشتوں کے ذریعے. اگر ہم لوگ اللہ کے احکامات پورے کریں، ان کے نبی کے راستے پہ چلیں، ان کے نبی کی مانیں، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے، اللہ کو منانا ہے، مین مقصد مومن کا یہ ہے. کیا بات ہے مجاز صاحب. اور یہاں قوم یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. عذاب کی بددعا کر کے یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، قوم نے توبہ کی، اللہ نے قبول کر لی، حضرت یونس علیہ السلام گرفت میں آ گئے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ ایک نبی کی بددعا کو بھی رد کر دیا جبکہ قوم نے سچے دل سے توبہ کر لی. یہی تو ہے اصل میں قرآن یہ سکھاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں اللہ نے انہیں بچایا ہے. لیکن اگر کوئی قوم اللہ رب العزت سے دل سے معافی مانگتی ہے اور ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم گناہ گار ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی اتنی رحمان و رحیم والا معاملہ ہے، اتنی کریمی ہے کہ اسے قوم کو بچا لیا. ایک ہی واقعہ ہے جو آپ ذکر کر رہی ہیں، اور تمام قوموں کے لیے جو فیصلہ اللہ رب العزت نے عذاب کا کیا تو وہ ٹالا نہیں. لیکن اس قوم کی انکساری، اس قوم کے اندر ایڈمٹ کرنا اپنے گناہوں کو، ماننا کہ ہم ہی ظالم ہیں، اسے اللہ رب العزت نے قبول کر کے اسے ٹال دیا، دکھانے کے لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیصلہ میں کر دوں میں اسے ہٹا نہیں سکتا. پھر اللہ کہاں ہوا؟ اللہ وہ ہے جو فیصلہ کرے اور چاہے تو اسے ہٹا بھی دے. کتنا ہی بڑا گناہ ہو، اگر اللہ رب العزت سے آپ دل سے معافی مانگتے ہو، ایڈمٹ کرتے ہو کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے. آپ دیکھو نا آدم علیہ السلام سے کتنی بڑی نافرمانی ہوئی تھی اور اللہ رب العزت نے انہیں صرف ان کی ندامت، دل میں ندامت، ابھی تو لفظ بھی نہیں آتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے لفظ سکھائے پہلے توبہ کے، اس کے بعد توبہ قبول کی، اس کے بعد پھر نبی بنا دیا.
اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند، لیکن ہم اگر اپنے پچھلے تمام گناہوں سے اللہ سے توبہ کر کے پلٹ آئیں تو اللہ اب بھی وہی ہے، انشاءاللہ یہ قوم پھر فلاح پا جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں جو ہمارے سامنے نمونے ہیں مجاز صاحب، ہم دیکھتے ہیں سونامی ہے، زلزلے ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، آسمان پر غبار طاری ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں ہمیں کس چیز کے لیے دعوت دیتی ہیں کہ اے بنی آدم ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا در کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ توبہ کہتے ہی پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ۔ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ در کھلا ہے، یہ وجہ یہی ہے، اللہ رب العزت دکھا رہا ہے، یہ ہلکے ہلکے ٹیلر ہیں، سمجھے آپ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ رب العزت دکھا کے چاہتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑھی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں، اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ خود اپنا انٹروڈکشن کس طرح کراتا ہے شروع میں، رحمان الرحیم۔ تو جو رحمان الرحیم ہو وہ کسی طرح سے بھی اپنے بندوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے بار بار ہمیں چونکاتا ہے ایکسیڈنٹل کہ کسی طرح سے چونک جائیں اور بھی پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں، اس کے بعد آج بھی اب نبی نہیں آئیں گے، کتاب نہیں آئے گی، لیکن پچھلی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ہم اس میں غور و فکر کریں تو پچھلی تمام قوموں کا ہمیں معاملہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ان گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، ورنہ اللہ تو وہی عذاب بے شک، اور اسے انتظار رہتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کا۔ مجاز صاحب، 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، آئیے مل کر بات کریں۔ پہلے خالدہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہیلو جی خالدہ سیکری سے بول رہے ہیں، خالدہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن بتائیے۔ میرے جو شوہر اسی بات ضد بہت کرتے ہیں، نظام الدین نام ہے ان کا، اور میرا کہنا نہیں مانتے ہیں، اتنے ضد کرتے ہیں بہت زیادہ۔ خالدہ صاحبہ رکیے 1 منٹ، آپ نے کہا آپ کا کہا نہیں مانتے، کس بات پر آپ کا کہا نہیں مانتے؟ کوئی سا بھی نہیں کہنا مانتے، ایک بھی گھر میں بھی کچھ بات ہو تو وہ بھی نہیں مانتے، کوئی سا بھی کہنا نہیں مانتے ہیں، یعنی اپنی منمانی کرتے ہیں، ضد ان کی کرتے ہیں، بہت ضد کرتے ہیں، ضد پوری کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی مان لیا کیجئے خالدہ، جی آپ ان کی مان لیا کیجئے۔ جی ہم تو مانتے ہیں، ہم سب کچھ ہم کہنا مانتے، میرا نہیں مانتے بالکل، کوئی بھی ضد پوری کرتے۔ ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی آپ کا کہا بھی ماننا چاہیے۔ جی کتنے بڑے بڑے بچے ہیں؟ نہیں، ان کے شوہر کی بات ہو رہی ہے۔ جی ایک دم سے ٹھیک ہے خالدہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا۔ گلشن صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گلشن صاحبہ۔ گلشن صاحبہ کچھ نیٹ ورک میں پرابلم ہے، آپ کی آواز پوری طرح نہیں پہنچ رہی، ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال خالدہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ مجاز صاحب بہت تفصیل سے اس پر رہنمائی فرمائیں گے۔ یہاں لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، مسرت صاحبہ اور زبیر صاحب۔ مسرت صاحبہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہے کہ جیسے ہم وضو بناتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے چوٹ لگ جاتی ہے، ہم بینڈیج لگا لیتے ہیں، اور بینڈیج ہٹانا نا وہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس کو ہٹایا جائے تو ہمارا وضو ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو ہم لیڈیز ہوتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں نا وضو میں اور نماز میں ان کو بالوں میں 3-4 بل ڈالنے چاہیے، یہ آپ اپنا دوسرا سوال دہرائیے۔ یہ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم وضو بناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ لیڈیزوں کو نا اپنے بالوں میں 2-3 بل لگانے چاہیے نا چوٹیاں باندھنے کے لیے، مطلب بال۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، میں اپنے بچوں کے نام سے معائنے کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بچے کا نام ہے، ایک کا نام شادان ہے، شادان، اور دوسرے کا نام ثانیہ۔ دوسرے کا نام کیا بتایا؟ ثانیہ۔ اچھا، پہلے سوال کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کا زخم گہرا ہے، اگر آپ بینڈیج ہٹا دیں گی تو کیا خون بہنے لگے گا؟ نہیں خون نہیں، جیسے بینڈیج لگا رہتا ہے کہیں زخم ہوا نا تو ہم وضو بنا سکتے ہیں بینڈیج کے اوپر، مطلب اگر پانی ہماری باڈی سے پانی نقصان اگر کرے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ مجاز صاحب، زبیر صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ مولانا صاحب کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی زبیر بھائی۔ مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے گھر میں اور مسجد میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہے گا، تو جیسے میں فجر کی نماز مسجد میں ادا کر کے آتا ہوں اور اشراق کی نماز جیسے آفس بھی جانا ہوتا ہے تو میں گھر میں آ کے ادا کرتا ہوں، تو دونوں صورتوں میں ثواب کا کیا رہے گا، مطلب مسجد میں پڑھنا اشراق کی نماز یا گھر میں پڑھنا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے گا مولانا صاحب سے، جیسے میری فجر کی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے اور مسجد نہیں جا سکتا، میں گھر میں ہی نماز ادا کر رہا ہوں، تو فرض سے پہلے سنتیں پڑھنا چاہیے، اس کے بنا مطلب نماز فرض کی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور ایک چھوٹا سوال اور ہے،
جیسے ابھی میرے بچے کا انتقال ہوا ہے 7 مہینے پہلے، تو قرآن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے قبرستان میں جانے کا مطلب کیسے جانا چاہیے اور کلام پاک ہمیں کیا بتاتے ہیں اس کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. صبا صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے. بہن صبا سن پا رہی ہیں ہمیں؟ صبا سے رابطہ نہیں. زبیر صاحب کے جی صبا فرمائیے. کوئی سوال ہے تو بتائیے، نام کے معنی تو ہم بعد میں آپ سے جانیں گے، پہلے کوئی سوال اگر ہے تو بتائیے. مجھے سورہ بقرہ کے بارے میں پوچھنا تھا. ہم 3 سال سے پڑھ رہے ہیں ویسے. جی ہلو جی صبا اپنا سوال جاری رکھیے. ہم 3 سال سے جیسے سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو اسے کیا کنٹینیو پڑھ سکتے ہیں یا پھر اسے گیپ کر کے پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب نام بتائیے. نام صوبیہ کے اور رفت کے معنی معلوم کرنے تھے. صوبیہ اور رفت نام تو ہم پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ شامل کریں گے. باقی آپ کے جو سوال ہے اس کو ضرور ہم مجاز صاحب سے جان لیتے ہیں. مجاز صاحب پہلے تو خالدہ صاحبہ کا سوال جو ہماری پہلی کالر ہیں، بہت ناانصافی ہے کہ شوہر اپنی بات منوائے اور بیوی کی ایک بات بھی نہ مانے، تو کیا کیا جائے؟ اصل میں شوہر اور بیوی جو ہیں یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں. دین سے دوری کی وجہ سے یہ معاملے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے اگر ہمیں معلوم ہو تو ہمیں بھی اپنی عورتوں کے حقوق دینے میں آسانی ہو جائے. اصل میں شوہر جو ہیں وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھ کے اور حاکم سمجھ کے اس طرح سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں عورتوں کا آج کل، جو ناانصافی ہے. حالانکہ عورتوں کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ اگر مرد کا جسم خون اور پیپ سے بھرا ہو اور عورت زبان سے چاٹے تو مرد کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک بار فرمایا کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو ہوتا اپنے مرد کو سجدہ کرے. لیکن عورت کے بارے میں بھی مردوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے گھر بار، اپنے بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آ جاتی ہے، سب کچھ اپنا ایک مرد کو سونپ دیتی ہے. تو اس کی خواہشیں، اس کی تمنائیں، اس کی ضرورتیں، اس کی جو بھی ضرورت، جس طرح کی بھی دنیاوی ضرورت ہو، سب پوری کرنے کا کمٹمنٹ کیا ہوتا ہے نکاح کے ٹائم. لیکن مرد کیونکہ دین سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے، حضور کی زندگی سامنے نہیں ہے، اس وجہ سے اپنی عورتوں کے ساتھ یہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں. لیکن ان کی جو سوال ہے اس میں انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ تو اپنے ہسبینڈ کی بات مان لیا کریں اور کچھ ان کے اوپر دم کریں. ایک جمعرات کی رات کو، یعنی اگلے دن جمعہ جب ہو، 1000 بار یا ولی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے ہسبینڈ کو میرے مطلب کا کر دیں اور مجھے ان کے مطلب کا کر دیں. 2 نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کے آگے گڑگڑایا کریں کہ اللہ ان کے نکاح میں آپ نے دیا ہے مجھے، انہیں میرے مطلب کا کر دیں، مجھے ان کے مطلب کا کر دیں. ایک جب وہ سوتے ہوئے ہوں تو سرانے کی طرف یا شہید 21 بار پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. پائنتیوں کی طرف 3 بار درود آگے پیچھے 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں. انشاءاللہ 3-4 دن میں فرق محسوس ہو جائے انشاءاللہ. اور ہم انتظار کریں گے کہ خالدہ صاحبہ فون کر کے ہمیں بشارت سنائیں، یہ خوشخبری دیں کہ واقعی فرق پڑ رہا ہے. نہیں انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. خیر النساء صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ خیر النساء صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ہاں سن رہی ہوں. جی فرمائیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال بتائیے. میرا سوال تھا یہ باجی کہ کیونکہ میرے شوہر کو تھوڑے دن نہیں تھے، پھر ابھی آئے تو میں تھوڑا سا بازو والے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے گھر میں گئی تو وہ آتے سمے مجھے دیکھنے کے بعد میں مجھے بولے کہ وہ تو وہاں پر آئی کچھ کری نہیں کیا، قرآن کو ہاتھ لگا پھر مجھے بات کر بولے. تو وہ شک کرتے مجھے کر میں نے وہ قرآن کو مجبوری میں دی، پھر مجھے کچھ گناہ ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ انہیں راہ ہدایت دکھائی. تو بہتان ہے مولانا صاحب، اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے اپنے مرد کے مزاج کے حساب سے. اگر انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ پڑوس میں جائیں یا کسی کے ساتھ کھڑے ہوں، اگر یہاں تک بات ہے کہ اگر وہ اپنے والد سے اور بھائی سے منع کرتے ہیں ملنے کے لیے، تب بھی منع کرنے تب بھی انہیں رکنا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ والد کے پاس ایک ہسبینڈ نہیں جانے دیتا تھا تو حضور نے انہیں یہی بات فرمائی کہ صبر کر. اس کے بعد ڈیتھ کے ٹائم بھی نہیں جانے دیا تو حضور نے یہ کہا کہ تجھے اجر ملے گا اس بات کا، لیکن تجھے اپنے خامن کی بات ماننی ہے. تو ان بہن کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جس طرح کا مزاج ان کے ہسبینڈ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے،
انہیں ان کے حساب سے اپنا رویہ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کے پازیٹیو رویے کی وجہ سے وہ چینج ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مولانا صاحب, شوہر کی اطاعت اور فرما برداری لازمی بے شک, بے شک. اللہ کے بعد جو ہے وہ شوہر کی اطاعت بہت ضروری بے شک, ہے. بے شک. اور ایک صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ نابینا تھے حضرت عائشہ, اور ایک دوسرے ازواج مطہرات میں سے ایک دوسری جو تھی وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں ام المومنین. ایک نابینا صحابی آئے, رسول پاک نے کہا ان کو ہٹنے کے لیے, انہوں نے کہا وہ تو نابینا ہے. رسول پاک نے کہا تم تو نابینا نہیں. تو جب اتنے ہمارے پاس صریح احکامات موجود ہیں تو بہن یہاں غلطی آپ کی ہے. مسرت صاحبہ کا جو سوال ہے مولانا صاحب, وہ وضو میں اگر بینڈیج لگی ہوئی ہے, پانی نہیں گزر رہا ہے, پاس نہیں ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا وضو ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا وضو. اصل میں اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طریقے کی کسی تکلیف میں اس کے بندے پڑیں. اگر ایسی مجبوری ہے کہ بینڈیڈ کے بنا اگر انہوں نے پانی لگایا تو زخم بڑھ جائے گا, تو کسی بھی قیمت پہ انہیں جو ہے وہ بینڈیڈ نہیں اتارنی چاہیے, بلکہ اسی پہ ہاتھ پھیر لیں اوپر, انشاءاللہ مسح کر لیں. اس کا نیت, اصل تو اللہ تک نیت پہنچتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری نیتیں اور تمہارے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے ان کی نیت وضو کی ہے. انشاءاللہ اللہ کو پتہ ہے ان کی مجبوری کا, اللہ قبول. اب یہ چوٹی کا کیا مسئلہ ہے کہ بال کھلے ہوں, جوڑا بندھا ہو, یا چوٹی میں 2-4 بل پڑے ہوں, وضو کے تعلق سے؟ جی, وضو کے تعلق سے اصل میں یہ بات ہے کہ مسح جو ہے نا پورے سر کا مطلب 3/3 حصے کا مسح ہونا چاہیے. تو جب بال بندھے ہوں گے تو وہ 3/3 حصے کا مسح نہیں ہو سکتا. تو اس ٹائم وہ بال کھول لیں, اس ٹائم مسح کرنے کے بعد پھر اگر باندھنے کوئی دقت کی بات نہیں ہے. جی, اب زبیر بھائی کے سوال بہت اچھے ہیں کہ فجر اگر مسجد میں ادا کی اور اشراق گھر میں کر رہے ہیں تو ثواب کے اعتبار سے کیا کمی بیشی ہوگی؟ کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی, کیونکہ اصل میں مسجدیں جو ہیں وہ فرض نمازوں کے لیے جماعت کے لیے ہیں. باقی تمام نوافل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسجد میں پڑھتے تھے, اکثر گھر پہ ہی پڑھتے تھے. تو گھر پہ نوافل پڑھنا زیادہ ثواب ہے بنسبت مسجد کے. فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا 26 گنا زیادہ ثواب ہے. باقی تمام جتنی بھی سنتیں ہوں, نفل ہوں, آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا. فجر کی اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو سنتوں کی ادائیگی ضروری ہے یا صرف فرض کی ادائیگی ہوگی؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اسلام میں قضا نماز کا تصور ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز قضا نہیں ہوتی تھی, نہ کبھی قضا پڑھتے. لیکن 2 مجبوری ایسی ہوئی ہیں. ایک بار حضور سوتے رہ گئے, تمام صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے, تب نماز قضا ہوئی ہے. ایک بار بھول گئے نماز پڑھنا, کافروں کا پیچھا کر رہے تھے, تو اس ٹائم اتنی آگے نکل گئے جنگل میں کہ نماز پڑھنی یاد نہیں رہی. تو یہ 2 وجہ ہے. اگر اس وجہ سے ان کی نماز قضا ہوتی ہے تو یہ نماز قضا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن فجر کی نماز قضا ہوئی ہے سونے کی وجہ سے حضور کی, تو پہلے سنتیں پڑھی ہیں, اس کے بعد پھر فرض پڑھیں. تو اس لیے سنتیں پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ حضور کی ایک حدیث سے بات ملتی ہے کہ تمام جتنی بھی فرض نمازیں ہیں ان کے بعد اہم ترین نمازوں میں فجر کی سنتیں اور رات کی وتر ہے. بہت شکریہ. آئیے 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کر لیں. شاہدہ صاحبہ پہلے آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی, آپ سب کو لوگوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی بہن. جی, میرا یہ سوال ہے, میری بہن چھوٹی بہن ہے, تو اس کا شوہر نا بہت زیادہ شرابی ہے, اور وہ کرائے کے مکان میں رہتی ہے, تو نہ اس کو خرچہ دیتے نہ اس کو کرایہ دیتے. تو ابھی جب وہ پریگننٹ تھی نا تو وہ اس کو چھوڑ کے بھگ گئے تھے. 7 مہینے کا بچہ تھا پیٹ میں. تو اب جی ان لوگوں نے اس کا خرچہ کرایا, ان کے بچے نہیں ہوتے, تو انہوں نے اپنا بچہ گود دے دیا, اور صبح 2 بچے پہلے سے ہی ہیں. تو اب وہ لوگ یہ کہتے ہیں تم نے ہمیں بچہ گود دے دیا, تو تیرا سے واسطہ ختم, اب تو نہ اس کو دودھ نہ اس نے دودھ پلایا تھا اس بچے کو. تو کہتے ہیں آپ کو اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے تو اس کی ماں ہے, تو اس سے بالکل رابطہ ختم کر دے. تو وہ کہتے ہیں یہ کہاں تک شریعت میں جائے. تو اس کو شرابی پتی اب دوبارہ آ گیا. اب وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے کو میرا بچہ واپس چاہیے. انہوں نے بغیر پوچھے دے دیا تھا, کیونکہ خرچہ پانی سب انہوں نے کرایا تھا, وہ تو چھوڑ کے بھگ گیا تھا ان کو. تو وہ کہتی ہے اب میں کیا کروں. انہوں نے استخارہ بھی کرا 2-3 دن سے, تو اس میں یہ آ رہا ہے کہ وہ کہیں گئی ہے اور وہاں پہ کھانا کھا رہی ہے, بچہ اس کی گود میں. کتنے دن کے لیے غائب ہوئی تھی؟ شاہدہ ایک بات بتائیے. جی, ابھی مجاز صاحب بھی دریافت کر رہے ہیں کہ وہ کتنے دن کے لیے گھر چھوڑ کر اپنی فیملی کو چھوڑ کر بھاگے تھے؟ ارے وہ تو سمجھ لو رہتا نہیں, 1 مہینے رہتا, 4 مہینے غائب, 3 مہینوں غائب. ان کے نکاح میں ہے یا علیحدگی ہو چکی ہے؟ نہیں, ساتھ میں رہتے ہیں. اور نا انہوں نے ڈیوورس کا شبد بھی کہہ دیا کہ جب میں تجھے رکھوں گا نہیں, یہ وہ. اور اس کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ آ جاتا ہے, کہ اس کو مارتا ہے کوٹتا ہے. میرے پاپا کو بند کروا دیتے ہیں, پھر آ جاتا ہے, پھر 1 مہینے رہتا ہے, پھر 4 مہینے غائب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شاہدہ, آپ کی تمام باتیں پہنچ گئی, تھوڑا سا انتظار. سراج صاحب آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیدی, ہمارے گھر میں نا لڑکی کو اثرات ہیں, اس لیے رشتے نہیں ہو رہے ہیں گھر کو, ایسا بولے ہیں. اثرات کے لیے کیا کرنا؟ اور دوسرا سوال, اچھے رشتے آنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے بہن, تھوڑا سا انتظار. اور زبیر بھائی, آپ کا تیسرا سوال بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں, بہت جلد حاضر ہوئے.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ज़ुबैर साहब का सवाल बहुत अहम है। 7 महीने पहले इनका बच्चा वफ़ात पा गया। अब ये जानना चाह रहे हैं कि कब्रिस्तान में जाने के लिए शरीयत क्या हुक्म देती है, या इसाले सवाब की अगर कोई सूरत हो तो उसके बारे में भी बताते हैं। असल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने की तलकीन की है और हौसला अफजाई की है। उसकी मेन वजह तो ये थी कि ताकि आपको अपनी मौत याद आए वहाँ कब्र देख के। बेशक सूरह फातिहा जो है वो जो फातिहा कहलाती है मुर्दों के लिए पढ़ने के, तो ये अपने बच्चे के लिए सूरह फातिहा पढ़ें कब्रिस्तान जाके 3 बार 7 बार जितना इनके पास टाइम हो, और 3 कुल पढ़ वो कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास 3 बार पढ़ लिया करें, क्योंकि हदीस से बात साबित है कि तिहाई कुरान की बराबर फजीलत रखती है। और आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ लें और अपने बच्चे के लिए सवाब की नीयत से सब पढ़ लें। इंशाअल्लाह बिल्कुल जाया करें कब्रिस्तान, अपने बच्चे को याद भी करें, उसके लिए दुआएं भी करें। अल्लाह करे वो बच्चा जो इनका फौत हुआ है इनके लिए जन्नत का तोशा बन जाए। बिल्कुल, और ये वालिदैन की बख्शिश का सामान होती है। जी इंशाअल्लाह। सबा साहब दरियाफ्त कर रही है, सूरह बकरा कैसे पढ़ी जाए, क्या रोज़ाना भी पढ़ी जा सकती है? बिल्कुल सूरह बकरा रोज़ाना पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2.5 पारे की सूरत है, औरतों को बहुत सारे काम होते हैं, अपने बच्चे पालने होते हैं, अपने हस्बैंड के बहुत सारे हुकूक पूरे करने होते हैं, तो इसलिए इस तरह अपने ऊपर जबर नहीं करना। अगर पढ़ सकती हैं पढ़ें, अदरवाइज़ इस तरह तय कर लें हफ्ते में 1 बार, या तोड़ के पढ़ लें कि मैं 4 रुकू या 1 पाव पारा रोज़ पढ़ लिया करूँगी सूरह बकरा का, ये भी हो जाएगा। या फिर अगर इन्हें बहुत सूरह बकरा का शौक़ है, 3-4 लोग मिल के पढ़ लिया करें, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि पौन पारा 4 लोग पढ़ लें, तब भी ये पूरा हो जाएगा इस तरह से। लेकिन पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता कि डेली पढ़ना मना है। बहुत शुक्रिया। अब शाहिदा साहबा का जो सवाल है, वो शौहर जो है वो शराबी भी है, बीवी के अखराजात भी पूरे नहीं करता है, 1 महीने के लिए आता है फिर छोड़कर भाग जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाग जाता है, वाकई ये लफ्ज़ अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना ये अखलाक़ी जुर्म है। और फिर यहाँ एक बच्चे का भी सवाल है जिसको इन्होंने किसी को दे दिया है गोद, अब वो अपना बच्चा मांग रहा है। अच्छा, यहाँ ये शर्त थी कि तुम ना ऐसे दूध पिलाओगी और ना इस पर जो है वो अपनी वल्दियत का दावा करोगी, ये क्या चीज़ है? असल में मामला यह है कि क्योंकि मैं वही जो बता रहा हूँ, हमारे माशरे में दीन से दूरी की वजह से मालूमात तो है नहीं, तो ये इस तरह के जो शौहर हैं उनके लिए कुरान ने औरत को एक ये छूट दी है कि वो खुला ले सकती है। लेकिन क्योंकि इतना मुश्किल हो गया है हमारा इन खुला वगैरह का लेना कि बहुत ज़्यादा पेचीदगी आ गई है, तो इसलिए ये औरतें परेशान होती हैं, पढ़ी लिखी होती नहीं, इन्हें मालूम ही नहीं होता कि हम किस तरह से खुला लें, ना इनके बड़ों को मालूम होता है। वरना ऐसे मर्दों को कहीं अगर कोई औरत फंस जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी छूट दी है, मर्द को दिया है कि वो तलाक दे सकता है, और औरत को खुला की छूट कुरान देता है। तो ऐसे मर्द के जिसके साथ ये रहना नहीं चाहती, या जो इस तरह के जुल्म करता है या हराम कामों में मुलविस है, तो इन्हें खुला लेनी चाहिए उससे, और उसके बाद फिर अपना सेपरेशन कर ले। जो बच्चा दूसरे को इन्होंने दिया है तो इस तरह का कमिटमेंट इन्हें करना नहीं चाहिए था, और जो कर लिया तो वाकई ये ठीक बात है कि ये अगर दूर रहे उस बच्चे से तभी वो उनके यहाँ रह सकता है, अदरवाइज़ ये भी उससे इन्वॉल्व हैं और वो भी, तो इस तो बच्चा भी जो है बहुत परेशानी में आ जाएगा। यहाँ कानूनी जिसको कहते हैं चाराजोई की ज़रूरत है, जी जी, या अपने बड़ों को दरमियान में शामिल करके कोई फैसला ले सकते हैं। नसरुद्दीन साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मैं नसरुद्दीन बोल रहा हूँ सिक्किम से। नसरुद्दीन साहब हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी नसरुद्दीन साहब फरमाइए। मेरा लड़का एक तो है सर मैडम जी 18-19 साल का। हाँ, तो क्रिकेट में गया है जी, तो अभी 3 साल हो गया, अभी तो उसका कोई कामयाबी नहीं मिला। मैं तो बराबर सूरह बकरा भी पढ़ता हूँ, कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ, 5 वक्त नमाज़ी भी। ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर अभी बताएंगे मजाज साहब आपको किसी वजीफे वगैरह के बारे में। दुआएं जारी रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार, खालिद भाई से बात कर रहे हैं, उनका सवाल ले लें। जी ज़रूर इंशाल्लाह। जी खालिद भाई आप बताइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूँ, करीबन 8 से 10 बार आपसे बात हो चुकी है। माशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह ताला ने चेहरे पर नूर दिया है कि इसे कायम रखिएगा। आमीन आमीन। और एक गुजारिश है। जी खालिद भाई, जी जी सुन रहे हैं, फरमाइए। जी मेरी गुजारिश है कि मेरी 2 लड़की है, बड़ी लड़की का नाम सुहाना है, छोटी लड़की का नाम केकशा। खालिद भाई आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता यानी हल्की है, हम सुन नहीं पा रहे हैं, ज़रा बुलंद आवाज़ से फरमाइए, क्या कह रहे हैं आप? मेरी 2 लड़की हैं। जी नाम बताइए। बड़ी लड़की का नाम सुहाना है, छोटी लड़की का नाम केकशा। कहकशा नाम के बारे में जानना चाहता था। और दूसरा ये है कि मैं दिल्ली आता जाता रहता हूँ, मुझे मौलाना साहब से एक बार मुसाफा करना है, तो कोई हो सकता है ऐसा कुछ जुगाड़ रास्ता? जी ठीक है, इंशाल्लाह इस बारे में भी गौर करेंगे। एक बार नाम मैं दोहरा रही हूँ, आप सुन लें। बड़ी बच्ची का नाम आपने सोहना बताया? सुहाना और कहकशा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया खालिद भाई।
इंशाल्लाह। सवाल शादी के लिए था, रिश्ते नहीं आते। जी, वो सवाल है सिराज साहिबा का, जिससे उन्होंने कहा कि बच्ची पर लोग असरात बताते हैं, रिश्ते नहीं आते, और अच्छे रिश्ते के लिए कोई दुआ बता दीजिए। असल में पहले तो मैं जहन खोल दूं कि रिश्ते जो हैं वो सब अल्लाह के हाथ हैं, असरात से कोई रिश्ते नहीं रोक सकता। 100 जादूगर मिलके भी अगर ये चाहें कि इनकी बच्ची का रिश्ता रोक दें तो रोक नहीं सकते, अगर अल्लाह चाहे करना। तो रिश्ते के लिए जो कुरान मजीद में एक सूरत है सूरह फुरकान, उसकी 54 नंबर आयत का विर्द करेंगे इंशाल्लाह 21 बार 31 बार, तो उससे इंशाल्लाह इनकी बच्ची के रिश्ते आने लगेंगे। और ये जहन से निकाल दें कि किसी ने रिश्ते बंधवा रखे हैं या किसी ने कोई जादू करा रखा है, बल्कि अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, 5 वक्त की नमाज़ें अपनी दुरुस्त रखें और ये आयत पढ़ें इंशाअल्लाह ताला, तो उनकी बच्ची के रिश्ते आने लगे। सूरह फुरकान की आयत नंबर? सूरह फुरकान की आयत नंबर 54। जी, उम्मीद है कि सिराज 19वें सिपारे में है। 19वें सिपारे में सूरह फुरकान की आयत नंबर 54। सिराज साहब, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा और तलाश करें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा आपको, वो वजीफ़ा भी मिल जाएगा और बेटी के लिए अच्छा रिश्ता भी इंशाल्लाह। अब नसरुद्दीन साहब ने फरमाया 18-19 साल का लड़का है, 3 साल से वो क्रिकेट के लिए गया हुआ है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल रही है उस फील्ड में जिसमें वो अपने लिए अपना फ्यूचर तलाश करना चाह रहे हैं। असल में पहले तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ, जो नसरुद्दीन साहब कह रहे थे कि मैं नमाज़ भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, भाई ये सब हमारे ऊपर फ़र्ज़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। अल्लाह को हमारी किसी इबादत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारी इबादतों को अल्लाह की ज़रूरत है। तो ये बात आप ना कहा करें, बल्कि अल्लाह से इन इबादतों के बाद दुआ किया करें, बल्कि ये ना कहें कि मैं ये कर रहा हूँ और ये काम नहीं हो रहा। अल्लाह को पता है कब क्या करना है। हो सकता है आपके बच्चे को अल्लाह ने किसी बड़े एक्सीडेंट से, किसी बड़े हादसे से बचाया रखा हो, अभी उस क्रिकेट में जाने के बाद अभी उसका वक्त ना आया हो। आप सिर्फ अल्लाह से खैर की दुआ करें और ऐसे वक्त में आपका बच्चा कामयाब हो जो उसके ईमान की, इज़्ज़त की और सेहत की और ज़िंदगी की हिफाजत अल्लाह की तरफ से लिखी हुई हो। जायज़ मुरादें पूरी कराने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सूरह नमल है कुरान में 20वें पारे में, उसकी 62 नंबर आयत का विर्द करें आप, इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ मुराद पूरी होगी। जी, सूरह नमल की 62 नंबर आयत। जी, तो ये नसरुद्दीन साहब आपके सवाल का जवाब था। नौमान भाई, आप बताइए सवाल क्या है? नौमान भाई, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, ज़रा बुलंद आवाज़ में फरमाइए क्या कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं बस घर वाले इससे राजी नहीं हो रहे कि उसकी बिरादरी चेंज है बस, और वरना कोई। जी नौमान, फ़ोन लाइन पे रहिएगा। आपके घर वाले तैयार नहीं हैं, क्या लड़की के घर वाले राज़ी हैं? जी वो राजी। लड़की के घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं, रजामंद हैं इस रिश्ते के लिए? जी बिल्कुल जी। तो उधर से रजामंदी है, यहाँ से नहीं है, यही बात है? जी जी। क्या किया जाए? असल में लोग ये बात समझते नहीं। कुरान एक हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि अल्लाह की रज़ा जो है वो माँ बाप की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है। तो इन साहब को ये चाहिए कि अपने माँ बाप को राज़ी करें और इनकसारी या राजजी के साथ, गुस्सा या ज़िद या भागना या सुसाइड की धमकी देना नहीं, बल्कि उन्हें समझाएं इस बात को कि इस्लाम में बिरादरी नहीं है। कलमे के शरीकों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बहुत सारे कबीलों में शादियाँ की हैं, अलग अलग बिरादरियों में, बल्कि ईमान में ला के लोगों को निकाह पढ़ाया है। फिर बाद में 11 बीवी हुज़ूर ने रखी हैं, सब अलग अलग कबीले की थी। तो क्योंकि हमें मालूमात नहीं है, इस वजह से हम इस तरह की जो अड़ंगे अड़ाते हैं अपने बच्चों के मामले में। माँ बाप को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों की ख्वाहिशों का एहतराम करें। अगर बच्ची नेक है, वो लोग शरीफ हैं, चाहे किसी भी बिरादरी के हों, हुज़ूर ने जो क्राइटेरिया दिया है रिश्तों का, वो नेकी और दीन दिया है। और हम लोग जो हैं वो इन चक्रों में पड़े हुए हैं कि पैसे वाला है नहीं है, खूबसूरत है नहीं है, पढ़ी लिखी, ज़ात बिरादरी, ये इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में सिर्फ क्राइटेरिया जो है वो दीनदारी और नेकी है। अगर बच्ची दीनदार है तो बिल्कुल। कोई दुआ बताइए कि नौमान का मसला हल हो जाए। नौमान के मसले के लिए जो है वो सूरह क़सस की जो आयत है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी, सूरह क़सस की 24 नंबर आयत है, आखिरी उसका जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल, ये तो नौमान साहब के मसले का हल हुआ, लेकिन नौमान से यही कहना चाहेंगे कि चूंकि वालिदैन ने दुनिया देख रखी होती है, उनके तजुर्बे बहरहाल जो है वो मुकद्दम रखने चाहिए, तो वालिदैन की खुशी से ही कोई कदम उठाएं, अल्लाह से ज़रूर दुआ मांगे, तलब करें उससे उसकी रज़ा, लेकिन साथ साथ वालिदैन की रज़ा। हम भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह कि इनकी ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन अपने वालिदैन को खुश रखें, उनकी मर्जी के तभी अल्लाह राज़ी होगा, तभी अल्लाह, जब ही इनकी असल में लव मैरिजेज इसीलिए ज़्यादा नाकाम होती हैं कि इसमें माँ बाप राज़ी नहीं होते, उनके खिलाफ जाके लोग शादियाँ करते हैं। बिल्कुल। जावेद अरसना, जावेद भाई बताइए सवाल क्या है? जावेद साहब सुन पा रहे हैं हमें? सना आप बताइए आपका सवाल क्या है? सना हमें सुन पा रही हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इंतजार करने के लिए सना, सवाल बताइए। जी शगुफ्ता, मुझे मौलाना साहब से ये पूछना है, एक बहन का भी सवाल आया था शौहर के बारे में, बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल हमारा भी है कि मेरे शौहर पता नहीं क्या हो गया, 1.5 साल से किसी मतलब घर की ही लड़की, चचा की बेटी थी, सबा नाम उसका, उसकी वजह से इतना परेशान घर में कर लिया, जबकि उसकी शादी वादी भी हो गई है। और जब उससे पूछो इनसे तो ये कहते हैं कि मतलब कोई हमारी हमदर्दी है, ये है वो, लेकिन घर हमारा बर्बाद हो रहा है समझ लीजिए। और हमें शौहर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। मौलाना साहब से कोई ऐसी तजवीज़ पूछिए जिससे उनके दिल में हमारी पहले ऐसी मोहब्बत बच्चों से सब कुछ हो जाए। बहुत तबीयत परेशान हो गई सना। एक छोटा सा सवाल इससे पहले कि हम ब्रेक लें, आपने अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा शौहर की मोहब्बत को दिल में जगह दे दी थी क्या? नमाजों की पाबंदी या अल्लाह के हुकूक की अदायगी होती थी? अल्लाह का शुक्र है, सब नमाजों के भरोसे तो बैठे हुए हैं, अल्लाह से ही बहुत बड़ी बात। तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, अल्लाह ज़रूर राहें जो है हमवार करेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपका सवाल होगा और मजाज साहब की रहनुमाई। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सना का सवाल, मजाज साहब की रहनुमाई। क्या किया जाए मजाज साहब? बीवी को हद दर्जा मोहब्बत है और शौहर जो है वो उसका ध्यान कहीं 1.5 साल से इधर उधर हो गया है। असल में जो मुआशरा इस टाइम ये है, ये मर्दों का मुआशरा है, इसमें औरतों ने भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले किया हुआ है। वो नहीं समझती कि हमारी एक बहन का घर तबाह हो रहा है इसमें, और मर्द भी अपना हाकिम होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो इन बहन को ये चाहिए कि तो ये रोना धोना बंद करें और अपने हस्बैंड से लड़ना बंद कर दें। बिल्कुल उन पे इल्ज़ाम लगाना, अगर ये आंखों से भी देख लें तब भी उन पे इल्ज़ाम न लगाएं, बल्कि उनकी शिकायत अपने मायके में, अपनी ससुराल में सबसे बंद कर दें। उनकी शिकायत सिर्फ अल्लाह से करें, जो लोगों के दिल बदल सकता है। 2 नफिल पढ़ें और अपने अल्लाह के आगे गिराएं कि अल्लाह इनके निकाह में आपने मुझे दिया है, मुझे इनके मतलब कर दीजिए, इन्हें मेरे मतलब कर दीजिए। दूसरे, अपने मेकअप का ख्याल, अपने कपड़ों का ख्याल, अपने चेहरे का ख्याल खुद अपनी तरफ रिझाएँ अपने हस्बैंड को। हमारे यहाँ की औरतों को मैं देखता हूँ कि शादी होने के बाद बिल्कुल बेफिक्री सी हो जाती है, ना अपना ख्याल रखती है, ना कपड़ों का, ना जब घर में हस्बैंड घुसता है तो पीले कपड़े, हल्दी के बदबू आ रही होती है किचन से आने के बाद। तो हस्बैंड जो है वो क्या करे, इसलिए अपने हस्बैंड को रिझाएं। ये दीन है, मैं बता रहा हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं कि अगर आप अपने हस्बैंड को अपनी तरफ लाना चाहती हैं तो आप इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि उसकी आखिरत बचाएं। क्योंकि अगर वो खुदा न खास्ता इस हालत में उनकी डेथ हो जाती है तो सीधे उनके लिए मामला ख़राब होगा आखिरत में। और नाजायज़ ताल्लुक़ ख़त्म कराने के लिए कुरान में सूरह माइदा की 100 नंबर आयत का विर्द करें आप, उससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हो। सूरह माइदा 5वीं सूरत है कुरान में, उसकी 100 नंबर आयत का विर्द करें और एक या वली 1000 बार पढ़ के जुमेरात की रात को अल्लाह से दुआ करें अपने हस्बैंड के लिए। एक या वदूद पढ़ के चीनी नमक दम कर दें किसी भी दिन मगरिब के बाद 1000 बार या वदूद पढ़ के, और वो आप भी खाएँ उन्हें भी खिलाएँ, तो आपस में इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ेंगी और अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। रेहाना और गुलशन साहबा, रेहाना साहबा पहले आप बताइए सवाल क्या है? हेलो जी रेहाना साहबा सुन रहे हैं, फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रेहाना सलाम पहुंच गया, कलाम पर आइए, क्या सवाल है आपका? मैं अपने बच्चे के नाम से मैंने पूछना चाहती हूँ। नाम बताइए। एक का नाम है अरसलान और मोईद, और मोईद का नाम है ज़ीनत। दूसरा नाम जो आपने बताया मोइन या मोईद? मोईद। मोईद, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। गुलशन साहब आप बताइए सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि मेरे शौहर का 3-4 महीने से काम बंद है, काम में जा नहीं रहे हैं और काम में वो काम के लिए कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। घर में बहुत परेशानी है और मैं क्या बोलते दुआ करती हूँ, नमाज भी पढ़ रही हूँ और मेरे शौहर लेकिन पढ़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए मैं कुछ दुआ कर सकती हूँ क्या? ये मेरे को पूछना है। ठीक। और मेरा बेटा जो है पढ़ाई में बहुत कमजोर है, उसके लिए पूछना है, बहुत धीरे लिखता है वो। और मेरी बहन के रिश्ते के लिए पूछना है कि मेरी बहन 35 साल की हो चुकी है और उसके रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ठीक है गुलशन, आपके तीनों सवाल पहुंच गए। शौहर के काम के लिए हमारे पास वक्त कम है, मजाज साहब अगर इख्तिसार के साथ इन सबकी रहनुमाई हो जाए तो बहुत अच्छा। ये कारोबार के लिए तस्बीहात पढ़ें 300 बार, तो या वली या वाली या नसीर, या वली या वाली या नसीर 300 बार, और या जल जलाल वल इकराम 300 बार। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह कारोबार उनका सेट हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई का मामला ये है कि सूरह फातिहा पढ़ के 7 बार बिस्मिल्लाह के साथ हर बार,
اور سونف پہ دم کریں، اپنے بچے کو سونف کھلائیں، اور ربی زدنی علما، ربی زدنی علما کی تصویر اس بچے کو پڑھائیں، چاہے کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو، پڑھ لیتا ہے 3 لفظ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کا دل بھی لگنے لگے گا پڑھائی میں، اور وہ یاد بھی بہت اچھا ہونے لگے گا۔ اب رشتوں کا مسئلہ یہاں بھی ہے، عمر کافی ہو چکی ہے، شاید 35 سال۔ ہاں، رشتے کے لیے اس بچی کو یہ چاہیے کہ عصر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھی رہے، اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کرے۔ عصر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد نہ بات کرنی نہ اٹھنا، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، 40 بار آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے نیک رشتہ اپنی پسند کا بھیج دیجیے۔ جی، اب کچھ نام ہیں، اگر جلدی یہ 40 دن کا عمل ہے بہن، 40 دن کرنا ہے۔ کچھ ناموں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ شادان، شادان شاد سے بنا ہے، خوشی سے تعلق ہے۔ ثانیہ، جی، ثانیہ جو ہے وہ خوبصورتی کا معاملہ ہوتا ہے کہ خوبصورت جیسے کسی چیز کو خوبصورتی کی طرف لے جاتا ہے۔ کہکشاں، کہکشاں گلیکسی کو کہتے ہیں جو سہانا، جی سہانا بھی جیسے موسم کو کہتے ہیں، سہانے موسم کو، مطلب دل خوش کرنے والی چیز۔ جی، کچھ نام ہے جو اسے کل شامل کریں گے انشاءاللہ۔ ریحانہ صاحبہ آپ کے سوال یا بچوں کے نام کے بارے میں انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ ثنا صاحبہ کا یہ کہنا ہمیں بہت اچھا لگا کہ بہن اللہ کی محبت اور نمازوں کے سہارے ہی تو بیٹھے ہیں، یقیناً آپ نے بہت بالکل صحیح فرمایا، یہی آپ کا ہتھیار ہے، یہی آپ کا ذریعہ ہے، یہی آپ کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہی کہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک طرف صبر کریں، دوسری طرف نمازوں کا دامن مضبوطی سے تھامیں، چاہے وہ 5 وقتہ نمازیں ہوں، چاہے وہ تہجد کی نماز ہو۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب رب کریم خود صدا دیتا ہے، خود کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فریاد کرنے والا جس کی میں فریاد رسی کروں، ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں مراد پوری کروں، جس کی طلب، جس کی آرزو، جس کی خواہش پوری کروں، تو وہ وقت اللہ سے لو لگانے کا ہے۔ آپ سب نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے مل کر ہم مجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔